سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے نا تو تلاش کرتا ہے نجومی کو، کاہن۔ آج کل تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں عقل کے لحاظ سے انسان پتہ نہیں اتنا پیچھے کیوں ہے۔ یہ فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اشتہار لگانے والے لوگوں کو کہتے ہیں محبوب تمہارے قدموں میں، قسمت کا حال بتائیں، کتنے بڑے بڑے نعرے۔ بھئی ظالموں، اگر اتنا کچھ ہی کر سکتے ہو تو تمہیں پھر فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جتنا زیادہ گندا، عقیدے کے لحاظ سے برا، جسم سے بدبو آ رہی ہے، کبھی اس نے غسل نہیں کیا ہوتا، یہ شیطان کا بندہ تو ہو سکتا ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان باقاعدہ گائیڈ کرتا ہے، تو نے غسل نہیں کرنا، اپنے جسم پر گندگی ملنی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی۔ سنیے میرے عزیزو ذرا غور سے ان احادیث مبارکہ کو۔ آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لا او تکہن او تکہن لا او سحر او سحر لا۔ آپ نے فرمایا اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس نے تطیرہ بدشگونی لی، بدشگونی لی، ایسی ٹیوے لائے، ٹھیک ہے نا جی، یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا پرندے اڑائے جاتے تھے، دائیں طرف اڑیں تو کہتے چلو یہ کام کر لو، بائیں طرف اڑیں تو نہیں۔ سارے کاہنوں نجومیوں کے کام ہیں۔ جو ذرا تھوڑا سا دین کے قریب لوگ ہیں نا، شیطان ان کے دلوں میں بھی باتیں ڈالتا ہے۔ صبح صبح کوئی دکان پر ادھار لینے آ جائیں، بس جی بدشگونی شروع، لو جی آج تو دن گیا سارا ہی۔ نکلیے ان چیزوں سے، اور یاد رکھیے جو بدشگونی لیتا ہے، جس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے، کوئی کہانت کا کام کرتا ہے، کسی کے لیے کہانت کا کام کیا جائے، جادو کرتا ہے یا کسی کے لیے کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ سارے کے سارے امت مصطفیٰ سے فارغ ہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا وَمَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن، نجومی، بدبخت کے پاس گیا، ہاتھ دے کر حال بتانے والے کے پاس گیا، میرا ہاتھ دیکھو میری قسمت کیا کہتی ہے، عراف کہا جو ان کے پاس گیا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی ساری شریعت کے ساتھ کفر کر دیا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ کیا ہیں، غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدق فقد بریء مما انزل علی محمد۔ جس بندے نے کسی نجومی کے پاس جانا گوارا کر لیا، چلا گیا اور جا کر اس سے جو پوچھا، حال معلوم کیا، اس کی تصدیق کر دی، آپ نے فرمایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت سے اعلان براءت کر دیا، گیا اسلام سے۔ اور دوسرا سنو، فرمایا وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ، جو گیا تو ہے لیکن اس نے کہا جا میں نہیں تیری بات مانتا، تصدیق نہیں کی، آپ نے فرمایا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ 40 لَيْلَةً، اس کے صرف جانے سے ہی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ آج تو اچھے بھلے نمازی ہوتے ہیں، چہرے پر سنت رسول سجی ہوتی ہے، میں تو جی بڑا پکا موحد ہوں، اور جا کدھر رہا ہے؟ نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس۔ اس نے دھاگا باندھ لیا، کان میں اس نے کچھ لٹکوا دیا، لٹکا لیا، گلے میں کچھ تعویذ ڈال دیا، اس نے بازو کے ساتھ کچھ باندھ دیا تو باندھ دیا، کسی کو کہا تو نے ناف سے باندھنا ہے، کسی کو خانے شانے بنا کر دے دیے، کسی کو اللہ کا نام لکھ کر دے دیا، اس کو کاٹ کاٹ کے معاذ اللہ استعمال کرنا ہے۔ یہ سب کے سب جادوگر ہیں بدبخت۔ ان کے پاس جانا، صرف چلے جانا، بے شک تم ان کی تصدیق نہ بھی کرو، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ 40 دن نماز ہی قبول نہیں کرے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟
یہاں تو مسلمان اتنا گیا گزرا ہے، کہتا ہے جان بچ جائے ایمان جاتا ہے تو جاتا رہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جاتا ہے عیسائیوں کے پاس. وہ فلاں جگہ میں نے سنا عیسائی جادوگر ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، اس میں تو بڑی جناب خیر ہے. اندازہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں لوگوں، جان جاتی ہے چلی جائے پر ایمان نہ جائے، ایمان نہ جائے. یہ جان کیا ہے؟ آج نہیں تو کل چلی جانی ہے. عمل کرنے والا